آج کے بھارت میں یہ بالکل ضروری نہیں کہ کسی مسجد کے آگے خنزیر کا سر کاٹ کے ڈال دیا جائے یا مندر کے سامنے کوئی جلوس رک کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اب تو صرف دو موٹر سائیکلوں کا آپس میں ٹکرانا یا دوسری برادری کی لڑکی چھیڑنے کا الزام ہی 43 لاشیں گرانے، 100 سے زائد کو زخمی کرنے اور 50,000 سے زائد افراد کو بے گھر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے کہ دھواں بیٹھے اور یہ طے ہو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، سیاسی انویسٹرز پانی کے کنستروں میں دیوانگی کا پیٹرول لے کے آگ بجھانے دوڑ پڑتے ہیں، اور پھر نفرت کے ایندھن پہ آہوں، سسکیوں، ہمدردی، الزامات، جوابی الزامات، دھرم، شرم، کرم اور بھرم کے مسالوں کی انتخابی دیگ کی جم کے گھٹائی ہوتی ہے تاکہ اگلے کسی ریاستی یا مرکزی چناؤ تک مل بانٹ کے یہ پکوان کھاتے رہیں۔ یوں نفرت کے کوئلوں سے لوک تنتر یعنی جمہوریت کے انجن کو توانائی ملتی رہتی ہے، کبھی سکھ، کبھی عیسائی، کبھی نکسل تو کبھی مسلمان، اور قلت کے زمانے میں دلتوں کا کوئلہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہر طرح کے ایندھن کی شدید قلت کے سبب سیاست کی گاڑی جھٹکے کھانے لگتی ہے تو پھر ایک اور فساد کسی بھی جگہ ایجاد کر کے اس سے ترنت نیا ایندھن بنا لیا جاتا ہے، یا اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو پھر ISI تو ہے ہی۔ ان مجرب صدری نسخہ جات کے تحت سن 46 کے نواکھلی، 48 کے حیدرآباد، 1984 کے دلی، 1992 کے ایودھیا، 2002 کے گجرات اور 2008 کے اڑیسہ سے 2013 کے مظفر نگر تک ایک ہی تھیٹر ہے جو چلے چلا جا رہا ہے۔ اداکاروں اور تماشائیوں کی ایک پیڑھی بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ اگلی پیڑھی لے لیتی ہے۔ ویسے بھی نیتا اور ابھینیتا یعنی اداکار میں بس ایک لفظ ہی تو اضافی ہے۔ جیسے فلم پھیکی پڑنے کا خطرہ ہو تو اسے 100 کروڑ روپے کے کلب میں ڈلوانے کے لیے آئٹم سانگ کا ٹیکا لگایا جاتا ہے، اسی طرح سیاست دیوالیاں ہونے لگے تو اس میں فسادات کا آئٹم نمبر ڈال کے 100 کروڑ ووٹ کے کلب میں انٹری ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ سنجے گاندھی تو RSS میں نہیں تھے، تو کیا پرانی دلی کے ترکمان گیٹ کے آس پاس مغلوں کے دور سے بسے 70,000 باسی سرکاری بلڈوزروں پہ سوار سنجے شاہی سے بچ گئے تھے؟ راجیو گاندھی کا نام تو راجیو گولوالکر نہیں تھا، پھر بھی بابری مسجد عرف رام مندر کے تالے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے توڑوائے۔ سنجے کے بیٹے ورون گاندھی کی رگوں میں تو جواہر لال نہرو کا بھی تھوڑا بہت خون دوڑ رہا تھا، وہی جواہر لال نہرو جنہیں جنوری 48 کے ایک دن خبر ملی کہ پرانی دلی میں پھر بلوا ہو گیا ہے تو جواہر لال تیزی سے بلوے کے عین مرکز میں پہنچ کے اپنی ایمبیسڈر پہ لال پیلے کھڑے ہو گئے، بلوائی سکتے میں آ گئے اور تلواریں، برچھیاں اور اینٹیں کمر کے پیچھے چھپاتے گلیوں میں غائب ہونے لگے۔ تو پھر جواہر لال کے پرنواسے ورون کو 2009 میں کس نے پٹی پڑھائی کہ عام چناؤ میں تیزی سے اوپر جانے کا سب سے مختصر اور آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو مکہ بنا کر ہوا میں لہراتے ہوئے گیتا کی قسم کھا کے ببانگے دوہل کہو کہ یہ کانگریس کا نہیں BJP کا ہاتھ ہے جو کٹووں کے سر اتار دے گا۔ اور پیلی بھیت میں ورون کی اس تقریر پہ اس کے کزن راہول نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ ورون غصے اور نفرت میں اندھا ہو چکا ہے۔ مگر کیا ستم ظریفی ہے کہ 2013 کا راہولی مظفر نگر 2009 کے ورونی پیلی بھیت سے بہت زیادہ دور نہیں۔ لیکن جب پولیٹیکل انڈسٹری میں گلا کاٹ مقابلے کی فضا ہو تو ایسے میں کون جواہر لال کا پرنواسا راہول اور کیسا ایک چائے بیچنے والے کا کار سیوک بیٹا مودی؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ راہول کا نام مودی نہیں، مظفر نگر کے مسلمان تو تب بھی ISI کے ایجنٹ ہی کہلاتے، اور راہول کے اس بیان کی مسلمانوں سے بھی زیادہ مذمت نریندر مودی کر رہے ہیں، وہی مودی جنہوں نے 2002 کے فسادات کے بعد گورو یاترا کرتے ہوئے گجراتی مسلمانوں کے لیے کہا تھا کیا اب ہم ان کے لیے مستقل ریلیف کیمپ بنائیں، تو کیا ان کے لیے بچے پیدا کرنے کے مرکز کھولتے چلے جائیں؟ یہ وہی ہے نا جو ہر وقت سوچتے ہیں کہ ہم 5 ہمارے 25۔ بات یہ ہے کہ نیتا ہو کہ ابھینیتا، دونوں میں اگر راون سے رام اور رام سے راون کا روپ دھارنے کی بھی صلاحیت نہ ہو تو پھر بینگن کے ابھینیتا۔